ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس واسطے جس الہ العالمین احکم الحاکمین رب العالمین نے اپنے فضل و رحمت دے نال رمضان المبارک دیاں بہاراں، سعادتاں، فضیلتاں، رحمتاں، برکتاں عطا فرمائیاں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ زندگی دے اندر بار بار اے باسعادت لمحات مینو اور توانو اپنے فضل و رحمت دے نال پھر بھی عطا فرمائے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے جو ساری کائنات دے امام، رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، جس محبوب پیغمبر دی ایک ایک ادا، ایک ایک حکم، ایک ایک فعل اللہ دی مرضی اور منشا دے عین مطابق۔ اس سال رمضان المبارک دا اے آخری جمعہ ہے۔ درد دل نال دعا کر لو کہ اللہ تعالیٰ زندگی دا آخری جمعہ نہ بنائے، زندگی دے اندر پھر بھی
یہ برکت والے، سعادت والے، رحمت والے لمحات مینوں اور تانوں عطا فرمائے، اور اس طرح عطا فرمائے کہ جس وقت یہ گھڑیاں مل جان، یہ موقع مل جائے، یہ وقت مل جائے، زندگی وفا کرے، جتنے بھی میرے تواڈے گناہ نے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں نوں معاف کر کے ساڈے گناہاں نوں نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دے۔ میں جس طرح پچھلے خطبات دے اندر یہ عرض کر چکے ہاں کہ رحمت بھی بڑی وسیع ہے، فضل اور مغفرت بھی اللہ دا بڑا وسیع ہے۔ انسان معمولی بھی کوشش کرے، تھوڑا جہا اللہ دی طرف راغب ہو جائے، اللہ تعالیٰ نو اپنا رب، خالق، مالک، حاکم، رازق، بخشن ہار من لے، ایک دفعہ زندگی دے سارے گناہ لے کے اللہ دے دربار دے اندر حاضر ہو جائے، اکھ وچوں ندامت دا، پریشانی دا، شرمندگی دا ایک آنسو بھی گرا لے، تو رب العالمین اپنے بندیاں نال اینی محبت کردے نے، زندگی دے سارے گناہ اپنی رحمت دے نال معاف فرما دیتے۔ میرے دوستو، کم از کم کوئی زندگی دے اندر ایسا لمحہ، ایسا وقت، ایسا عمل تو ایسا ہوئے کہ کم از کم انسان دا دل، انسان دا دماغ، انسان دا ضمیر مطمئن ہو جائے کہ یار دنیا کچھ بھی کہے، میں اپنے اللہ نال وفا کیتی ہے، میں اللہ اور اس سے رسول دے حکماں نو اپنایا ہے، اور زندگی دے اندر کوئی ایسا عمل ہوئے کہ بندہ اپنے دل اندر راحت اور خوشی محسوس کرے کہ کل اللہ دے دربار وچ جدوں حاضر ہونا ہے تو انشاءاللہ اے میرا عمل اگر اللہ پاک نے قبول کر لیا تو اے عمل ہی میری نجات دا سبب بن جائے گا۔ اپنے اپنے نامہ اعمال تے ذرا دھیان مار لئیے، اس وقت تو پہلا کہ جدو اللہ تعالیٰ نے یا سجے ہاتھ دے اندر یا کھبے ہاتھ دے اندر فائنل رزلٹ مینوں اور تانوں پکڑا دینا ہے، تے خوش نصیب وہ بندے نے جنہاں دائیں ہاتھ دے اندر نامہ اعمال مل جائے گا اور وہ اللہ دی رحمت دے نال اللہ دی جنت وچ داخل ہو جان گے۔ میرے دوستو، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے نا ایک دن صبح دی نماز پڑھائی، اسی رسول پاک علیہ السلام دے پیچھے صبح دی نماز ادا کی تھی، تو نبی علیہ السلام نے سانو واز فرمایا، یعنی آپ علیہ السلام نے جس طرح اسی درس دینے ہاں رسول پاک دی سنت سمجھدیاں ہویا ہی، نبی علیہ السلام نے جس وقت فجر تو بعد صبح دی نماز تو بعد سانو واز فرمایا، نصیحت فرمائی، تو صحابہ کرام فرماندے نے ذرفت منہ العیون، اللہ دے حبیب علیہ السلام دا او واز سن کے ساڑیاں اکھاں جو آنسو جاری ہو گئے، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ رون لگ گئے، وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، دل ڈر گئے۔ دونوں لفظاں تے ذرا غور فرما لینا، نبی پاک دے صحابہ پاک باز ہستیاں، مبارک و محترم و محتشم شخصیات، اور وہ لوگ جنہ اللہ دی رحمت تے اللہ دی توفیق نال جنت وچ جانا ہے، وہ ہستیاں جنہ دے صبح و شام گزردے نے، لیل و نہار گزردے نے، سفر دے اندر نے، حضر دے اندر نے، خوشی دے اندر نے، غمی دے اندر نے، جس حالت وچ بھی نے اللہ اور دے رسول دے حکم دے مطابق زندگی گزر دیئے۔ یعنی ایڈیاں عظیم ہستیاں بھی آندیاں نے جدو اسی خطبہ سنے ہیں، نبی پاک دا واز سنے ہیں، نبی پاک دی نصیحت سنی ہے، نبی پاک دا بیان سنے ہیں، اکھاں ڈل پئیاں، دل ڈر گئے، اور سانو انج محسوس ہوئے ہے نبی پاک علیہ السلام دے واز مبارک تو کہ جویں کوئی بندہ نا آخری گلاں کردا ہے کہ ہو سکتا ہے محبوب علیہ السلام دا اے آخری واز ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس خطبہ دے اندر کی ارشاد فرمایا ہے۔ میرے دوستو، صحابہ نو سمجھ آ گیا، صحابہ نے عمل کر لیا، صحابہ نے سمجھ لیا، اللہ کو دعا ہے اللہ سانو بھی سمجھ عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام نے خطبہ مبارک دا خلاصہ کیے، آپ فرماندے نے اوصیکم بتقوی اللہ
آپ آندے نے میرے صحابیو میری تہانوں یہ نصیحت ہے اللہ کو ڈر جاؤ. کنہاں نو کہہ رہے ہیں؟ جڑے پہلے ہی اللہ تو ڈرن والے نے. پھر بھی انسان ہے خطا ہو سکتی ہے, انسان ہے غافل ہو سکتا ہے, انسان ہے بھول سکتا ہے. میرے دوستو اگر صحابہ کرام نو اس بات کی ضرورت ہے سی تو سانو تے کتے زیادہ ضرورت ہے کہ اسی چل دیاں پھر دیاں اٹھ دیاں بیٹھ دیاں, حتیٰ کہ عبادت دے ٹائم بھی اپنا محاسبہ کریے, اپنا خیال کریے دل دی کیفیت کیا ہے, اعمال دی کیفیت کیا ہے. اور میرے دوستو بندہ بہت زیادہ عمل کرتا ہے, زیادہ عملوں دی ضرورت نہیں جڑی اپنی مرضی دے مطابق کیتے جان. عمل بے شک تھوڑا ہوئے سنت دے مطابق ہوئے, عمل تھوڑا ہوئے صاف ستھرا ہوئے, زیادہ عملہ تو کتے بہتر ہے, کیونکہ کئی بد وقت اللہ دے دربار وچ پیش ہونے نے. عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ, فرمایا عمل کیتے تھک گئے چور ہو گئے, دن رات عمل ہی عمل نے, عمل کر کر کے تھک گئے, ذہن میں خیال کیے بڑے عمل نے اسی جنتی ہاں نیک ہاں. فرمایا تسلا نارن حامیہ, بڑکدی ہوئی اگ وچ داخل کر دیتے جان گے. میرے دوستو مقدار دی ضرورت نہیں معیار دی ضرورت ہے. ایک بندہ 1000 رکعت پڑھ دے خلاف سنت پڑھ دے, ایک بندہ 2 رکعت ادا کر دے محمد مصطفیٰ دی سنت دے مطابق ادا کر دے, اللہ دی رحمت دے نال جڑا 2 رکعت نبی پاک دے طریقے دے مطابق ادا کر دے اللہ تعالیٰ وہ دے سارے گناہ معاف فرما دیں گے. اور جڑا 1000 رکعت بھی پڑھ دے پیغمبر دی شریعت دے مطابق نہیں, آپ دے دین دے مطابق نہیں, آپ دے طریقے دے مطابق نہیں, میرے دوستو او دے واسطے 1000 نماز بھی انہوں جہنم وچ لے جان دا باعث بن جائے گی. اللہ تو ڈر جائیے, کیونکہ نبی پاک دا آواز, آپ دا ارشاد, خالق کائنات دا پیغام, آپ نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ, لوگو اللہ کو لو ڈر جاؤ, لوگو اللہ کو لو ڈر جاؤ. حجۃ الوداع میرے توڑے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ نال مخاطب نے, آپ صحابہ کرام دی تربیت فرما رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع دے اندر کی بیان فرمایا ہے, 2 جملیاں دے اندر خلاصہ سمجھ لئیے. نبی علیہ السلام فرماندے نے لوگو پہلی گل لے کہ اپنے اللہ کو لو ڈر جاؤ, متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. عام طور تے نا پورا خطبہ ختم ہو جاندہ ہے کہ متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ, تے بعض اوقات بندہ سمجھدا یار تقوی کی ہو سکتا ہے, یہ تے وضاحت ہی نہیں. متقی کون ہوندا ہے میں اپنے انداز دے نال 1-2 جملیاں دے اندر تانوں شروع دے اندر سمجھا دیاں تاکہ جمعے دے خطبے دا کوئی فائدہ ہو جائے. اصل بات ہے وے اللہ تعالیٰ جس وقت جس جگہ جس کام واسطے تو آنو دیکھنا چاہتے ہیں, اگر بندہ اس وقت اس جگہ اس کام واسطے حاضر ہے تو اے بندہ متقی ہے. اگر حاضر نہیں متقی نہیں. میں مثال عرض کرنا, ہن جمعے دا ٹائم ہے, اللہ تعالیٰ اس وقت تو آنو کتھے ویکھنا چاہتے ہیں؟ مسجد دے اندر. کس واسطے ویکھنا چاہتے ہیں کہ آ کے جڑا بیان ہونا ہے انہوں سننا ہے, جمعے دی نماز نو ادا کرنا ہے. تے جدو اذان ہو جاندی ہے ایک اناؤنسمنٹ ہے, ایک اعلان ہے, ایک پیغام ہے کہ لوگوں آؤ اللہ دے گھر دے اندر. جیڑا بندہ اس وقت جیڑا جمعے دا وقت ہے خطبہ سنن دا وقت ہے اللہ دے گھر وچ آنا ہے. میرے دوستو اللہ دے گھر وچ آ جاندا ہے. رب چاہندا ہے اس وقت میرے گھر وچ خطبے واسطے تساں آنا ہے. جیڑے آ گئے نے اے بندے متقی نے. میں ایک مثال عرض کیتی ہے, کوئی بھی ایسا کام ہے میرے دوستو جتھوں رب روکنا چاہتا ہے اس وقت اس جگہ اس کام واسطے نہیں جانا. کوئی عرس ہے میلہ ہے اس دن اس وقت اس جگہ تے شرک واسطے حاضر نہیں ہونا. جیڑا بندہ اتھوں رک جاندہ ہے وہ بندہ متقی ہے. پھر ان سمجھ جیڑا بندہ زندگی اپنی مرضی دے مطابق نہیں گزاردا, اپنی خواہش دے مطابق نہیں گزاردا, اپنے رسم و رواج دے مطابق نہیں گزاردا,
اور جس طرح ایک خادم تے ایک غلام اپنے آقا دے کہن تے چلتا ہے، جس طرح جانور دے گردن دے اندر پٹا ڈال لو، جتھے دل چاہے مالک لے جائے۔ متقی بندہ وہ ہے، پرہیزگار بندہ وہ ہے جہاں اپنی خواہشات، اپنی ضروریات، اپنے معاملات، کوئی بھی زندگی دا معاملہ ہے اللہ اور رسولہ دے، اللہ اور رسول دے حکمہ دے مطابق کر لیندہ ہے، اپنی خواہشات چھڑ دیندہ ہے، اپنی ضروریات چھڑ دیندہ ہے، اپنا اہل چھڑ دیندہ ہے، اپنی برادری چھڑ دیندہ ہے، اپنا علاقہ چھڑ دیندہ ہے، صرف اللہ اور رسول دی خاطر سارا جہان ناراض ہوندہ ہے۔ ہو جائے رحمان ناراض نہ ہوئے، نبی سلطان ناراض نہ ہوئے۔ میرے دوستو، اے ماہ مبارک نہیں پتا زندگی میں دوبارہ ملے نہ ملے، دوست روزے رکھ رہے سن، رمضان دے اندر اللہ نو پیارے ہو گئے، عزیز و اقربا دھیان مارو جڑے پچھلے رمضان وچ سن اج نظر نہیں آ رہے، ساڈے کول بھی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی پرمٹ نہیں، اگلے سال تک زندگی وفا کرے نہ کرے، اور جنہاں نو اسی وفادار سمجھنے ہیں، مینو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، موت دے نال وفاواں ختم ہو جاندیاں نے، موت دے نال رشتہ داریاں ختم ہو جاندیاں نے، موت دے نال تعلقداریاں ختم ہو جاندیاں نے۔ اپنی نگاہ نال ویکھیا تساں جنازہ اٹھ جائے، کندا دین والے بڑے نے، رون والے بڑے نے، افسوس کرنے والے بڑے نے، پیار جتان والے بڑے نے، کوئی قبر وچ نال نہیں یہ جاندا، قبر وچ کوئی ساتھی نہیں یہ بندہ، نہ کوئی اپنا جاندہ ہے نہ کوئی بیگانہ جاندہ ہے، قبر وچ تیرے نال جان گے، تیرے اعمال جان گے۔ سونےو اعمال اتنے پیارے کر لو، اعمال اتنے ستھرے بنا لو، اعمال اتنے بہترین کر لو، قبر وچ رکھ دیتا جائے کوئی پریشانی نہیں، اتھوں مٹی پہ جائے ادھروں اعلان ہو جائے میرے بندے واسطے جنت دے کھڑکیاں کھول دے۔ لیکن کوشش کریے اپنے معاملات، اپنا دل، اپنی سوچ، اپنے جسم دے ایک ایک حصے تے غور کر، کیا اس قابل انہوں بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایدے تے جہنم دی اگ نو حرام فرما دے وے۔ میرے تو اڈے پاک پیغمبر علیہ السلام اونٹنی تے تشریف فرمانے، آپ جڑا کجاوا اونٹنی تے وے او دے وچ پیر رکھ کے تے کھڑے ہو گئے تاکہ نا دور تک لوگ زیارت بھی کر لیں، اور امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز مبارک بھی صحابہ تک پہنچ جائے۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسمعون، کیا تسی نہیں سن دے؟ یعنی تو آڈے تک میری آواز آؤں دی ہے، تو انو سمجھ آ رہی ہے؟ کیا تسی ایت نہیں کہ میری گل نہیں سن رہے؟ اے جملہ نا نبی پاک علیہ السلام نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا، یعنی پہلے صحابہ نو متوجہ کر لیا ہے، صحابہ نو الرٹ کر رہا ہے، بھئی اپنے اپنے دھیان میرے وال کر لو، میری بات نو غور دے نال نوٹ فرما لو۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال، ہو سکتا ہے اگلے سال میری تو آڈی ملاقات نہ ہوئے۔ کیوں؟ ہر بندے چلے جانا ہے، ہمیشہ ذات رہے گی، پروردگار دی رہے گی۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ہو سکتا ہے اگلے سال ملاقات نہ ہوئے، اگلے سال تک زندگی وفا نہ کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا جدو یہ جملہ تے ایک صحابی پیچھے کھڑے نے کہنے لگے اللہ دے نبی تسی کی کہنا چاہتے ہو؟ یعنی نبی پاک جو ایک گراؤنڈ بنا رہے نے، ایک راہ ہموار کر رہے نے کہ صحابہ اکرام متوجہ ہو جان اور میری بات کو غور نال سن لین، اس بات کو حفظ کر لین، یاد کر لین، چونکہ امت دی رہنمائی بھی میرے نبی دے صحابہ نے کرنی ہے۔ صحابی رسول فرمان لگے اللہ دے حبیب تسی کی فرمانا چاہتے ہو؟ یعنی اسی تیار ہاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جڑی پہلی گل فرمائی ہے، آپ فرماندے نے اتقوا اللہ ربکم، اتقوا اللہ ربکم، اور لوگوں اپنے اللہ کو ڈر جاؤ، جیڑا تہاڈا پروردگار ہے، اپنے مالک کو ڈر جاؤ۔ اور فرمایا وصلو خمسکم، آپ نے فرمایا 5 نمازاں یعنی فرض نماز فجر ظہر عصر مغرب عشاء، آپ نے فرمایا انہاں دی تسی پابندی کرنی ہے، انہاں نمازاں نو پڑھنا ہے۔ وصوموا شہرکم، مہینے دے روزے یعنی
یعنی رمضان المبارک دے روزے بھی رکھنے نے. وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ آپ نے فرمایا اپنے مالاں دی زکات بھی ادا کرنی ہے. وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ آپ نے اسلام دے ذرا خطبے تے غور فرمانا. لوگوں اللہ کو ڈر جاؤ یعنی پہلے اللہ تو ڈرا رہنے اللہ دا خوف دلا رہنے کیونکہ گل بڑی اہم ہے. فرمایا لوگوں میں اللہ دا نبی تے اللہ دا رسول اللہ دا پیغمبر تواڈے نال مخاطب ہاں اور لوگوں اللہ دا خوف پیدا کر لو. جتھے نبی پاک یا رب العالمین کہندے نے لوگوں ڈر جاؤ لوگوں تقوی اختیار کر لو او دے تو بعد بڑا اہم مسئلہ بیان ہوندا ہے. اللہ دے نبی جی ہن تساں کی بیان کرنا میں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا نمازاں پڑھیا کرو رمضان دے روزے رکھیا کرو اللہ مال دے وے تے زکات ادا کریا کرو اور اللہ دی رحمت دے نال لوگ نمازاں بھی پڑھ لیندے نے روزے بھی رکھ لیندے نے زکات بھی ادا کر لیندے نے تے اگلا معاملہ وے اے دے اندر غفلت کر دے نے. میرے پیغمبر نے فرمایا وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ جنوں تسی صاحب اختیار بنایا جنوں اپنا سربراہ بنا لیا جنوں تساں اپنا امیر منتخب کر لیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دینے پھر یہ دی اطاعت بھی کریا کرو یہ دی گل بھی منیا کرو یہ دا کہنا بھی منیا کرو کیونکہ جنوں بندہ اپنا سربراہ بنا لیندے جدوں او دی گل من لیندے اللہ ذوالجلال اپنی رحمت دے نال اختلاف تے انتشار ختم فرما دیندے. نماز روزہ زکات تے او دے تو بعد کی ہے جنہوں اپنا سربراہ منتخب کیتے دجے لفظاں چے او دی عزت بھی کرو احترام بھی کرو او دی گل دا پاس بھی کرو. اللہ دے حبیب اپنی خواہش چھڑ دئیے اپنا اناد چھڑ دئیے دل دماغ دے فیصلے چھڑ دئیے اے عمل کر لئیے تے ملے گا کی. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے تدخلوا جنت ربکم جیڑا ایک کام کر لیندا ہے وہ اللہ دی جنت وچ چلا جائے گا اللہ دی جنت وچ داخل ہو جائے گا. میرے تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میرے نبی نے فرمایا من یاخذ انی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن. میرے صحابہ کیڑا بندے جڑے میں کلمے دسن لگا اینو یاد کر لے کس وجہ تو کہ اے دے مطابق عمل کرنا میں میرے صحابہ کیڑا بندہ ہے جڑا میرے کلو اے میرے کلمے لے لوے اے کلمے لے کے اے دے مطابق آپ عمل کر دے یا کسے نو اے دی تعلیم دن دے کسے نو سکھان دے کہ او اے دے تے عمل کر لے. اللہ دے حبیب و کلمے کیڑے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی انو فرماندے نے اللہ دے حبیب نے فرمایا اتق المحارم تکن عبد الناس. ویکھو نا بندہ تہجد بھی پڑھ دے تراویح بھی پڑھ دے نیکی بھی کر دے روزہ بھی رکھ دے قرآن بھی پڑھ دے پھر بھی دل مطمئن نہیں ذہن مطمئن نہیں طبیعت مطمئن نہیں اندر دی مزہ نہیں آ رہا رمضان گزر گیا ہے حلاوت نہیں میری عبادت دے اندر. اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑا طریقہ دسیا ہے اس طریقے تے عمل کردا جا. اللہ دی قسمیں ٹھنڈے پانیاں دے اندر اچھے پھلاں دے اندر بہترین مقامات دے اندر وہ سکون نہیں جڑا سکون اللہ پاک نے میرے مصطفیٰ دی زبان وچ رکھ دیتا ہے میرے نبی دے کلام وچ رکھ دیتا ہے میرے پیغمبر دی تربیت وچ رکھ دیتا ہے تے نبی پاک بول دے نے تے اللہ دی مرضی نال بول دے نے. پہلا جملہ میرے نبی دا فرمایا اتق المحارم جڑے کام حرام نے انہاں کولوں بچ جاؤ حرام کما کولوں بچ جاؤ. اے میرے نبی دا اعزاز کلام دا آپ نے نہیں آکھیا جھوٹ چھڑ دیو
غیبت چھڑ دیو، ایک دو گلاں بیان کر دینا تے بڑے سارے معاملے ایسے سن جڑے ناجائز نے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ہر حرام کام چھڑ دیو اتقل محارم، فرمایا جڑی چیز ناجائز ہے نا، جڑی چیز غلط ہے نا، جڑی چیز اللہ نو پسند نہیں ہے، جڑی چیز حرام ہے نا، او دے تو بچ جاؤ تکن عبد الناس، تے سب تو زیادہ جڑے عبادت گزار بندے نے انہاں میں تیرا شمار ہو جائے گا۔ غور کرو ویرو، ایسا عمل تے ساڈی زندگی دے اندر نہیں جیڑا حرام ہے تے اسی فخر نال کرنے ہاں۔ زبان تے غور کریے، ایہو جہا جملہ انداز سے نہیں جڑا اللہ نو ناپسند ہوئے۔ اپنے ہتھاں تے غور کر، اے دے نال کوئی چیز اٹھانا ہے، کوئی چیز بیچنا ہے، کوئی چیز لینا ہے، کوئی چیز لکھنا ہے، ایسا معاملہ تے نہیں کہ میرے اللہ نو ناپسند ہوئے۔ اپنے پیراں تے غور کرنا، مسجد ویل اٹھ دیا، جدو مسجد وچ جانا ہے ادو تینوں سکون مل دے، جدو اپنی دوریاں تے جانا ہے ادو تینوں سکون ملدا ہے۔ ایک ایک معاملے تے غور کر، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حرام کماں تو بچ جائیں گا، اللہ تینوں عبادت گزاراں میں شامل فرما لے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر نے فرمایا وَرَضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، حسد نہ کریا کرو ویریو، حسد نہ کریا کرو، اپنے دل نو چھوٹا نہ کریا کرو۔ اے اللہ دی تقسیم ہے، کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے، اے اللہ پاک دیاں حکمتاں نے۔ بعض اوقات بندے دے واسطے مال بھی ازمائش بن جاندا ہے، مال بھی فتنہ بن جاندا ہے۔ اللہ پاک بندے نو اس مال کو محفوظ فرما لیندے نے۔ اس واسطے اللہ پاک دیاں حکمتاں تے غور کریا کرو، اللہ پاک دی رضا تے راضی ہو جایا کرو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَرَضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، غنی ہو نہیں جے دے کل کروڑا روپیہ ہے مگر جیب تے ہاتھ رکھے ہے، خرچ نہیں کرنا۔ غنی ہو نہیں جے جڑا کہندا میری دکان چل جائے تجھے دا پٹھا بہ جائے، غنی ہو نہیں جے جڑا میرے دوستوں کسے دیاں خوشیاں برداشت نہیں کردا، کسے دیاں عزتاں برداشت نہیں کردا، کسے دا مال برداشت نہیں کردا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَرَضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، فرمایا تو انہیں اللہ مینوں مالدار بنا دے وے، اللہ مینوں غنی بنا دے وے، اللہ مینوں تمنگری عطا فرما دے وے، اللہ میریاں غربتاں دور فرما دے وے، اللہ میریاں محتاجگیاں دور فرما دے وے۔ پھر لوکاں ول نہ ویکھیا کر، لوکاں دے مالاں ول نہ ویکھیا کر، اس شہنشاہ ول دیکھیا کر جڑا ساری کائنات نو پالن والا ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے جڑا تینوں اللہ نے دے دیتا ہے، جنہ تینوں اللہ نے دے دیتا ہے، جنہ مال عطا فرمایا، جتنی اولاد عطا فرمائی، جس حال وچ رکھیا وے اللہ دی تقسیم تے راضی رہیا کر۔ جڑا اللہ دی تقسیم تے راضی رہندا ہے او اللہ دے بندیاں وچوں غنی شمار ہو جاندا ہے۔ اے بندہ سخی ہے اصل جڑا اللہ پاک دی تقسیم تے راضی ہو جاندا ہے۔ اور اگلا معاملہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، فرمایا جڑا تیرا پڑوسی ہے، جڑا تیرا گوانڈی ہے، جڑا تیرا ہمسایا ہے، فرمایا او دے نال اچھا سلوک کریا کر۔ میں مثال عرض کرنا، اے اللہ دے گھر وچ آ گئے نا، جڑا تیرا سجے بیٹھا ہے وہ بھی تیرا اس وقت ہمسایا، جڑا کھبے بیٹھا ہے وہ بھی تیرا ہمسایا ہے، جڑا اگلی صف وچ بیٹھا ہے وہ بھی تیرا ہمسایا ہے، جڑا پچھلیاں صفاں وچ بیٹھا ہے وہ بھی تیرا ہمسایا ہے۔ محلے وچ رہنا ہے جڑا تیرے نال جدے مکان دی دیوار تیرے مکان نال ملدی ہے، وہ سجے ہوئے کھبے ہوئے اگے ہوئے پچھلی سائڈ تے ہوئے، اے تیرے ہمسائے نے۔ وہ کسے گڈی وچ بہ جانا ہے بے شک عارضی طور تے ہوئے، جڑا تیری سیٹ تے نال بیٹھا ہے یہ بھی تیرا ہمسایا ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر فرماندے نے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اپنے پڑوسی نال چنگا سلوک کریا کر۔
اپنے پڑوسی دا خیال کریا کر، یہو جہا رویہ نہیں اپنانا، یہو جہا جملہ اپنی زبان تو ادا نہیں کرنا، یہو جہے اشارے اپنی اکھاں تے ہتھاں تو نہیں کرنے کہ کسے دا دل دکھ جائے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اپنے ہمسائے دا خیال کریا کر، اپنے ہمسائے نال اچھا سلوک کریا کر۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ ایویں اسی کسی نو کہنے بھی آ بھائی ایمان بندہ ہے، او ایماندار ہے، او نیک ہے، اے برا ہے، ساڈے کول اختیار نہیں جے۔ نہ فیصلے کریا کرو کسی دے جنتی جہنمی ہوندے، اچھے برے ہوندے۔ ہاں ظاہری اعمال ایسے نے، بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ دے حبیب نے فرمایا بھی جیڑا اے عمل کردا ہے وہ مومن ہے، جیڑا فلاں عمل کردا ہے وہ کافر ہے، فلاں کردا ہے منافق کے نشانیاں تے ہو سکدیاں نے، لیکن کسی بندے نو نومینیٹ نہیں کرنا، نامزد نہیں کرنا۔ اللہ دے نبی فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اپنے ہمسائے دا خیال کرنا ہے، ہمسائے نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ تَكُنْ مُؤْمِنًا، فرمایا جڑا اپنے ہمسائے دا خیال کردا ہے ایماندار بندہ ہے۔ تے پھر بندہ اپنے آپ دے نا روز اپنا محاسبہ کرے ایک ایک عمل تو، بھئی ایمان ڈیمیج تے نہیں ہو رہا، ایمان خراب تے نہیں ہو رہا، پہلے ساڈے کول نیکی کوئی نہیں، اعمال ایسے نہیں، کوئی زیادہ نیکیاں نہیں ساڈے نامہ اعمال دے اندر، تے جے ساڈے برے اعمال دی وجہ تو وہ بھی ضائع ہو جان تو میرے دوستو یہ بد نصیبی ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ ساڈے نیک عملہ دی حفاظت فرما دے۔ اور اگلی بات میرے پیغمبر دی فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ انہوں کوئی گال دے وے، او دی توہین کرے، او دی انسلٹ کرے، او دی غیبت کرے، او دی چغلی کرے، انہوں نقصان ہو جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ذرا غور کرنا، ایک جملے دے اندر پاک پیغمبر نے میرے تیرے اسلام دیاں حفاظتاں فرما دیتیاں نے۔ آپ فرما دینے وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور لوگوں جو اپنے واسطے پسند کر دیو وہ تجھے واسطے پسند کرو، پسند کر دیو کہ لوگ میری عزت کر، دوسرے دی عزت کر، پسند کر دیو کہ لوگ میرے نال اخلاق نال کلام کرن، اخلاق دا مظاہرہ کریا کر، پسند کر دیو کہ لوگ میرے اوکھے ٹائم میرے نال کھڑے ہون، لوگاں دی مشکلات وچ دا ہاتھ بٹایا کر۔ پاک پیغمبر نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، فرمایا جڑا دجے واسطے اوہی پسند کر دے جڑا اپنے واسطے پسند کر دے۔ اللہ دے نبی گارنٹی دیندے نے کہ اے بندہ مسلمان ہے، فرمایا مسلمان بن جاؤ گے۔ مسلمان بننے واسطے جڑیاں شرطاں نے انہاں وچوں اللہ دے پیغمبر نے بڑے سادہ لفظاں دے اندر سمجھا دیتا ہے۔ اور اگلا جملہ کئی بندے نا، ایک بندہ کو سادہ طبیعت ہوئے نا آندے نے یار اے دے چہرے تے 12 ہی وجے رہندے نے، اینوں کدی ہسدیا ہی نہیں ویکھیا، اے محفل تے بہندا ہے سارے کھلکھلا رہے سن، سارے مسکرا رہے سن، او یار فلاں بندہ تے 24 گھنٹے ہسدا ہے، جدوں بھی انہوں دیکھے ہے اسی ہسدیاں ویکھے ہے، او فلاں بندہ تے یار ایہو جہا وے اسی او دے چہرے تے خوشی نہیں ویکھی۔ پہلے ایک حدیث سن لو، آقا فرماندے نے لو تعلمون ما اعلم، اگر تو انہوں گلاں دا پتہ لگ جائے جیڑیاں مینوں میرے اللہ نے دسیاں نے، جنہ گلاں دا مینوں علم ہے، لَضَحَكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، فرمایا بہت تھوڑا ہسو گے بہت زیادہ رو گے۔ دیکھو یہی وجہ ہے جدو بندہ حدیث پڑھ دے نا، بعض اوقات کسی حدیث چاہتا ہے کہ اللہ دے نبی نے ایک گل فرمائی تو آپ مسکرائے، آپ ہسے، آپ دے دندان مبارک نظر آئے، یہ مطلب ہے کہ نبی پاک ہر گل تے نہیں سن مسکراندے، ہر گل تے نہیں سن ہسدے۔ اور اللہ دے نبی نے فرمایا جے تانوں پتہ لگ جائے جنہ گلاں دا مینوں علم ہے، لَضَحَكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا،
فرمایا ہسو گے تھوڑے تے روو گے زیادہ۔ او میرے بھائیو اے رمضان دا مہینہ میں گزر گیا ہے، آؤ ذرا دیکھیے اسی کتنا کو وقت اللہ دے سامنے روئے آ، کتنا کو وقت اسی خوشی وچ گزارے آوے، رات دا کتنا کو حصہ وے اسی سجدے وچ سر رکھ کے اپنے اللہ نو منان دیاں کوششاں کیتیاں نے، کتنے کو ایسے لمحات نے اسی ہاتھ اٹھا کے رو کے استغفار کیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے لوگو تھوڑا سیا کرو، لا تکثر الضحک فإن کثرت الضحک تمیت القلب۔ فرمایا تھوڑا ہسیا کرو میرے امتیو، تھوڑا ہسیا کرو، کیونکہ جڑا بندہ زیادہ ہسدا ہے اللہ او دے دل نو مردہ کر دیندے نے۔ جڑا بندہ ایویں ہسی مذاق وچ ہی رہندا ہے، شغل وچ ہی رہندا ہے، دل مردہ ہو جاندا ہے، پھر کسے دے دکھ نو دکھ نہیں سمجھدا، کسے دی تکلیف نو تکلیف نہیں سمجھدا، وہ کسے دکھی کو بھی گزرے تے اونوں بھی مذاق کردا ہے، کسے تکلیف والے کو گزرے تے اونوں بھی جگتا کردا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے زیادہ ہسنا بلا وجہ ہسنا بندے دے دل نو مردہ کر دیندا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے خاص طور تے حضرت فرماندے نے رسول اللہ نے خاص طور تے منو فرمایا، آپ فرماندے نے ابو ذر اتق اللہ حیث ما کنت، یعنی اللہ دے نبی دے تسی الفاظ دی گہرائی چ جاؤ۔ نبی پاک نے اے فرما سکتے سن بھائی ابو ذر جدو مسجد آئیں تو کوئی رب دا ڈر پیدا کر لیا کر، بھائی کوئی رب تو ڈر جیا کر، اے نہیں آکھیا گھر جائے نا تے ڈر جیا کر، اے نہیں فرمایا بازار جائیں تے ڈر جائے، نہیں میرے نبی دی زبان اور اتنے جامع کلمات آپ نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جتھے بھی ہوئے جس جگہ بھی ہوئے، تنہائی چے یا لوگاں چے جلوتے خلوتے سفرے حضرے، کوئی چیز بیچنا ہے کوئی چیز خریدنا ہے، خوشی ہے غمی ہے، دشمنہ چ بیٹھا ہے یاراں چ بیٹھا ہے مسجد چ بیٹھا ہے بازار چ بیٹھا ہے، یعنی دنیا دے جس حصے چ بھی ہیں جس وقت بھی ہیں، اللہ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو ڈردا رہا کر۔ کنوں کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول نو محبوب فرما رہے ہیں، فرمایا جتھے بھی ہوئے جس جگہ بھی ہوئے اللہ کو ڈرنا ہے، اللہ دا خوف رکھنا ہے۔ اور اللہ دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی بندہ انسان ہے، بھول سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، نیک تو نیک بندہ، پارسا تو پارسا بندہ، تہجد گزار بندہ، مسجد دا امام، خطیب، مفتی، شیخ الحدیث، خطیب، کوئی بھی ہے غلطی تے ہو سکتی ہے نا، کیونکہ غلطیوں تو پاک محمد مصطفیٰ دی ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے نبی پاک نے فرمایا پہلی گل ہے کہ اللہ کو ڈرنا ہے۔ بھائی جدو بندہ اللہ کو ڈرے گا جس جگہ بیٹھا ہے انہوں پتہ ہے کہ رب ویکھدا بھی ہے، رب سندا بھی ہے، رب میرا ریکارڈ تیار بھی کروا رہے ہیں، میں اللہ دے سامنے حاضر بھی ہونا ہے، میری پیشی تے سوال جواب بھی ہونے نے، جنت دوزخ دے فیصلے بھی ہونے نے، اور جے دے دل وچ ہوئے کہ پروردگار میری نگرانی پیا کردا ہے، کیا وہ بندہ جان بوجھ کے گناہ کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا گناہ جے دے دل وچ خوف خدا ہوئے گا۔ تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جتے بھی ہوئے اللہ کو ڈرنا ہے، گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، انسان بھول سکتا ہے۔ آقا فرماندے نے وَأَتْبِعِ الْحَسَنَةَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، فرمایا ابو ذر جے کدی غلطی ہو جائے نا، کدی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً نیکی کر لیں، گناہ ہو جائے تو نیکی کر لیں۔ دیکھو نا غصہ آ گیا ہے، جذبات ہے، میں کوئی لفظ نکل گیا ہے منہ وچوں سخت ہے تے زمین ہوئے زندہ، بندہ کہندا بھی انہیں زیادتی میں کر بیٹھا، مسلمان دی زبان تے ہو جی نہیں نہ ہوندی کہ بندہ گالی گلوچ کرے تے فوراً جا کے کرے یار میں غصے چ آ گیا مینوں اللہ واسطے معاف کر دیں، یار میرے تو غلطی ہو گئی ہے میرے تو درگزر کر۔ نبی پاک نے فرمایا غلطی ہو جائے، برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو نیکی کر۔ کیوں؟
جے تو نیکی کرے گا اللہ نیکی دی برکت دے نال تیرے اس گناہ نو معاف فرما دیں گے۔ گناہ دا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، گناہ دا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، اصل خطرناک بات ہے کہ گناہ دا ہو جانا، گناہ کر کے پھر گناہ تے ڈٹ جانا، غلطی نو تسلیم نہ کرنا، معافی نہ منگنا، اے خطرناک کام میں۔ ورنہ غلطی تے ہر بندے تو ہو جاندی ہے، تے اللہ تعالیٰ نو تے وہ بندہ پسند ہی بڑا ہے جڑا بندہ غلطی کر لیندا ہے، غلطی ہو جاندی ہے تے پھر رب نو رو کے منا لیندا ہے، اپنے اللہ دے در تے جھک جاندا ہے، استغفار کردا ہے، توبہ کردا ہے۔ اس واسطے نبی پاک نے فرمایا غلطی ہو جائے تے پھر نیکی کری، اللہ نیکی دی وجہ تو تیری اس غلطی نو مٹا دے گا۔ اور فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لوکاں دے نال اچھا میل جول رکھیا کر، لوکاں دے نال اچھے طریقے نال ملیا کر، یعنی عزت کر، عزت کروا، احترام کر، احترام کروا، ہمدردی کر، اللہ تیرے ہمدرد پیدا کر دے گا، تو مومنہ نال محبت کرے گا، اللہ تیری محبت مخلوق دے دل وچ پیدا فرما دے گا۔ آقا فرماندے نے اچھے اخلاق نال ملنا جے، اے حکم میرے نبی دا کلے صحابی نو نہیں، اے حکم میرے پاک پیغمبر نے ایک ایک امتی نو نے۔ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں اچھا اخلاق نصیب فرما دے۔ ہن کئی بندے معذرت دے نال روزے رکھ لئیے نا، اعتکاف بیٹھ جائیے، کوئی بندہ عمرہ کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، تے شیطان انہوں پتا کیا تیرے ورگا بندہ ہے ہی کوئی نہیں، یار تو حرم چ نمازاں پڑھیاں نے، ایک نماز دا لکھ، نماز دا ایک نے پڑھدا ہے تے لکھ دا ثواب ہے، قرآن پاک ختم ہو جائے آندہ بھی بڑا پڑھ لیا گئی۔ کئی بندے نے جنہ جے قرآن ہی نہیں کھولیا، یعنی بندے نو محسوس کراندہ ہے کہ تو متقی ہے، پرہیزگار ہے، پریشان نہیں ہونا جو مرضی کردا ہے۔ یہ تے میری تہاڈی کیفیت ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، جنہ دے تقوی تے شک کرنا بھی ایمان دے منافی ہے، جڑے ایک نمونہ نے پوری کائنات واسطے اللہ دے ابھی پتہ کی دعا کر دے سن، اللہ سانوں بھی یہو جیاں دعاواں کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی تے دعاواں گھٹ کرنے ہیں، بعض اوقات بد دعاواں زیادہ کرنے ہیں، اے ساڈی اپنی طبیعت ہے نا، تے نبی پاک دی طبیعت کتنی پیاری ہے۔ آپ اندنے اللہم آت نفسی تقواہا، واہ محبوب کتنے پیارے الفاظ میرے پیغمبر دے، کتنی عظیم دعا میرے محبوب دی۔ آپ اندنے اللہم اللہم اے میرے اللہ، آت نفسی تقواہا، اللہ میری جان نو میرے نفس نو تقوی عطا فرما دے۔ اے نبی پاک دی عاجزی ہے، نبی پاک دی انکساری ہے، ورنہ جس طرح میں عرض کر چکے ہیں جے میرے نبی دے دل وچ تقوی نہیں تے کائنات دا کیڑا بندہ ہے جے دے دل وچ تقوی ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ سمجھدے سن میں پیغمبر ہاں، رسول ہاں، رحمت للعالمین ہاں، خاتم النبیین ہاں، پھر بھی میں اللہ دا بندہ ہاں، میں اللہ دا غلام ہاں، اللہ دا مانگد ہاں، مینوں نبوت بھی ملی ہے، میری اپنی وجہ تو نہیں، مینوں نبی دی میرے اللہ نے بنایا ہے، تے اللہ نال کنیکشن کتنا پیارا ہے، دعا کتنی پیاری ہے، التجا کتنی پیاری ہے۔ آپ اندنے اللہم آت نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس نو تقوی عطا فرما دے، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، اللہ سوڑیاں تو سب تو زیادہ پاک کرنے والا میں، ربا سوڑیاں میرے دل نو پاک فرما دے۔ اللہ اکبر، انت ولیہا ومولاہا، اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں اللہ تو دوست ہیں، تو سرپرست ہیں، اللہ میرے دل نو پاک بھی فرما دے، مینوں تقوی بھی عطا فرما دے۔ اے وہ ہستی کہہ رہے ہیں جنہ دا گناہ کوئی نہیں، جنہ دی غلطی کوئی نہیں، جنہ دا عیب کوئی نہیں، تے جڑا گناہگار بندہ ہے
بے فکر ہے نہ میرے بھائیو اللہ تعالیٰ دے نال جڑ جائیے بہترین لباس اے بندہ پاندا ہے نا لباس بڑے بڑے مہنگے لباس اسی تے پانے نے اور پھر جناب ایک دوسرے نو دکھانے نے اور لوکاں تعریف کرنی ہے بلے بھی بڑا کمال تو کپڑا لے آئے کتھوں لے آئے بھائی کہ کتنی قیمت ہے کیا ہے دیگر معاملات سب تو بہترین لباس میں عرض کراں گا اے جمعہ تے چونکہ ہن گزر گیا ہے تسا نماز واسطے آنا ہے تے سونا لباس پا کے آنا ہے اے جڑے تسا کپڑے پائے نے یہ تے ظاہری تن نو ڈھک لیا اینا ڈھکنا ہے یہ تو بھی بہترین لباس پا کے تسا عصر دی نماز پڑھنی ہے مغرب عشاء تراویح پڑھنی ہے اور اسی طرح عیدگاہ دے اندر جڑا بہترین لباس ہے انہوں زیب تن کرنا ہے تے لباس وہ مہنگا نہیں سستا لباس ہے اللہ وہ لباس کیڑا ہے اللہ فرماندے نے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر اللہ آندے نے اے اولاد آدم میں تواڈے واسطے لباس اتارے ہے جیڑیاں تواڈیاں شرمگاہاں نو چھپا لیندا ہے تواڈیاں عزتاں دی حفاظت کر لیندا ہے اے لباس اسی پایا ہے اپنی عزت دی حفاظت واسطے تے ایک لباس ہوے جیڑا تیرے ایمان دی حفاظت کردا ہے تیرے اعمال دی حفاظت کردا ہے وہ سب تو بہترین لباس ہے اور وہ لباس کیڑا ہے فرمایا واللباس التقوی ذالک خیر وہ تقوی والا لباس ہے وہ اللہ دی خشیت والا لباس ہے اللہ دے خوف والا لباس ہے تے تقوی دا جے مفہوم پہلا سمجھ نہیں آیا پھر میں ایک جملہ عرض کرنا تاکہ رپیٹ ہو جائے گل تازہ ہو جائے ہر او عمل جڑا گناہ والا ہے او دے تو بچ جایا کر ہر عمل چھوٹا یا بڑا جیڑا نیکی والا ہے انہوں کرن دیاں کوششاں کریا کر جیڑا ہر گناہ تو بچن دی کوشش کر دے ہر نیکی نو کرن دی کوشش کر دے اے متقی بندہ ہے اور اللہ فرماندے نے والے باس التقوی ذالک خیر اور لوگوں سب تو بہترین لباس تقوی والا ہے اللہ میں نو تو انو تقوی عطا فرما دے سفر تے جاندے ہو زادے راہ لے کے جاندے ہو سمانے سفر لے کے جاندے ہو ایتھوں لاہور جانا ہے نا مصیبت پئی ہوندی ہے اے تو اسلام آباد جانا ہے تیاری کر دے فلاں چیز نہ رہ جائے فلاں چیز نہ رہ جائے سفر ہے بھائی سفر جو ضرورت پہ سکتی ہے اے سفر 2 گھنٹے دا ہے 4 گھنٹے دا ہے 1 دن دا ہے 1 ہفتے دا ہے سجنوں ایک وہ سفر ہے جدو شروع ہو گیا انہیں ختم نہیں دیا ہونا جدو سفر شروع ہو گیا جو چلا گیا ساتھ چلا گیا پچھو کسی نے ایزی لوڈ نہیں کرانا کسی نے جائز کیش نہیں کرانا کسی نے تو ہمیں چیک نہیں بجوانا اس سفر کا بھی خیال کرو فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى زادے راہ اختیار کریا کرو تے سب تو بہترین سفر واسطے جڑی چیز تساں تیار کرنی ہے وہ تقوی ہے وَاتَّقُونِ اللہ دے کلام تے غور کریے اللہ دی قسمیں حیران ہو جانے پہلے اللہ نے فرمایا اپنا زادے راہ اختیار کرو سب تو بہترین زادے راہ تقوی ہے پھر فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ کیونکہ بعض اوقات نہ بندے تبصرہ کر دینے کہ ویکھو جی جمعہ پڑھ دینے درس بھی سن دینے قرآن پاک بھی پڑھ دینے یارے بندہ آپ بھی پڑھیا لکھیا ہے مدرسے بھی پڑھے ہے تو پھر بھی یارے گل کیوں نہیں سمجھدا اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وہ جڑا بے وقوف بندہ ہے انہیں کی سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ فرماندے نے عقل مندو دناؤ میرے کو ڈر جاؤ پتہ لگا جڑا اللہ کو ڈردا ہے وہ دنا بندہ ہے عقل مند بندہ ہے جڑا اللہ کو نہیں ڈرتا پی ایچ ڈی ہے سکالر ہے مفتی ہے کچھ بھی ہے وہ بندہ عقل مند نہیں ہو سکتا تے کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مینوں بے وقوف کہیں عقل مند بننا چاہتے ہو اپنے اللہ کو ڈر جاؤ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی تھی
اندے ولستو ارسعادت جمع مال ولیکن التقی هو السعید۔ لوگوں یہ کوئی سعادت دی بات نہیں ہے، بڑا خوش قسمت بندہ ہے بھائی، کروڑا روپیہ ہے، اربا روپیہ دا مالک ہے۔ شاعر کہندا خوش نصیبی مال دے جمع کرن دا نام نہیں، حقیقت دے اندر خوش قسمت او بندہ ہے جنہوں اللہ تعالیٰ تقوی دی دولت عطا فرما دے گے۔ وَتَقْوَى اللَّهِ خَيْرُ الزَّادِ ذُخْرًا وَعِنْدَ اللَّهِ لِلْأَتْقَى مَزِيدٌ۔ لوگوں اگر کوئی چیز سنبھالنا چاہتے ہو، سٹاک کرنا چاہتے ہو، ذخیرہ کرنا چاہتے ہو، بینک بیلنس بنانا چاہتے ہو، بہترین وہ چیز تقوی ہے، تقوی ہے، اللہ دا ڈر ہے، اللہ دا خوف ہے، گناہاں دی نفرت ہے، انہوں جمع کر لو، کیونکہ جڑا بندہ اللہ کو ڈر جاندے ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جڑا اللہ دا شکر گزار بن جائے، جڑا اللہ کو ڈر جائے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ میرے بھائیو جڑا اللہ کو ڈر جاندے ہے، اللہ او دے واسطے بڑا کچھ تیار کیتا ہے، انسان او دا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ دے دوست بن جاؤ، اللہ دے ولی بن جاؤ، اللہ دے نال دشمنی نہ کریے، اللہ دی بغاوت نہ کریے، اللہ دے احکامات دی میرے دوستو نفرت اپنے دل وچ پیدا نہ کریے۔ آخری بات سن لو، آخری آیت ہے، اللہ فرماندے نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا جنہوں میں اپنا ولی بنا لیا، جنہوں میں اپنا دوست بنا لیا، جڑے اللہ پاک دے دوست بن جاندے نے، اللہ تعالیٰ فرماندے نے بے پرواہ ہو جاؤ، پریشان نہیں ہونا، تواڈے واسطے کوئی ڈر نہیں، تواڈے واسطے کوئی خوف نہیں، تواڈے واسطے کوئی شرمندگی نہیں، تواڈے واسطے کوئی غم نہیں۔ اللہ فرماندے نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یا اللہ کیڑے بندے تیرے دوست نے، اللہ کیڑے بندے تیرے ولی نے، یا اللہ کیڑے بندے نے جنہاں ڈر بھی کوئی نہیں، یا اللہ جنہاں غم بھی کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے الذین آمنوا، الذین آمنوا، جنہاں میرے تے ایمان لے آندے یعنی کلمہ طیبہ پڑھ لے، دائرہ اسلام وچ داخل ہو گئے نے، اللہ رسول تے یقین رکھ دے نے، یا اللہ بڑے بڑے کلمہ پڑھنے والے، یا اللہ بڑے بڑے کلمے دا ورد کرنے والے گناہگار بھی نے، یا اللہ ایمان دا دعویٰ بھی کر دے نے، یا اللہ تیریاں نافرمانیاں بھی کر دے نے، ایماندار بندہ تیرا دوست ہے۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اوے ہر کلمہ پڑھنے والا میرا دوست نہیں دے، کلمہ پڑھ کے لوگ نمازاں نہیں پڑھ دے، کلمہ پڑھ کے لوگ قرآن و توجہ نہیں کر دے، وہ بڑے بڑے کلمہ پڑھ کے مزارات دے جاندے نے، کلمہ پڑھ کے شرک دے دیاں دے جاندے نے، وہ کلمہ پڑھ کے غیر اللہ نو پکار دے نے، وہ بڑے بڑے کلمہ پڑھنے والے میرے بھائیوں پورا پورا سال اللہ دے گھراں وچ نہیں آندے، کلمہ پڑھ کے لوکاں دیاں عزتاں نال کھیل دے نے، کلمہ پڑھ کے غیبت چغلی کر دے نے، کلمہ پڑھ کے لوکاں نو نقصان پہنچاندے نے۔ اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا او ایماندار بندے میرے ولی تے میرے دوست نے جڑا کلمہ پڑھ کے اپنے اللہ تو ڈر جاندے نے، متقی بن جاندے نے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا کرو اللہ میرے تواڈے گناہ معاف فرما دے وے، اللہ میرے تواڈیاں غلطیاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دے وے، اللہ میرے تواڈے دل دے اندر اپنا خوف پیدا فرما دے وے، اللہ میرے تواڈے دل دے اندر برائی دی نفرت پیدا فرما دے وے، اللہ زندہ اسلام تے رکھے، خاتمہ ایمان تے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔